باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا وبالمعرفۃ والصلاۃ والسلام والاکرام وافضل الموجودات والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد انی ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى لعنة الله على قوم الظالمين وعلى أنبيائه وأوصيائه علی باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو مہربان ہے، رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. کیا کہنا وہ پروردگار عالم جو کن کہتا ہے فیکون خود ہو جاتا ہے. وہ پروردگار عالم جس کے کان بھی نہیں ہے مگر سنتا ہے، جس کے کان بھی نہیں ہے مگر سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں مگر دنیا کے کونے کونے پہ نظر. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام و محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ ممبر پہ کم سنی کو دیکھ کے سب نے کہا کہ واہ. ممبر پہ کم سنی کو دیکھ کر سب نے کہا کہ واہ. معصوم انداز بیاں سن کر سب نے کہا کہ واہ. اور مولا کی عطا یہ آغوش مادر کا اثر ہے. مولا کی عطا یہ آغوش مادر کا اثر ہے، ورنہ اس خاک کے ذرے کو کون کہتا کہ اور محمد آل محمد صلوات. کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا علی کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو ہی نہیں سکتا. شعر دیکھیے گا. علی کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کیا کہنے کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن اب یہ شعر دیکھیے گا کہ بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے. بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو بس رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. نعرہ حیدری اور محمد آل محمد صلوات. کہ میں امیر المومنین کی ولادت پیش کرنا چاہوں گا. سنیں گے؟ کیا کہنے بھائی. 13 رجب 30 عام الفیل سے 3 دن پہلے بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کرتے کرتے جب رکن یمنی تک پہنچی، دیواریں کعبہ شق ہوئی. اب یہ منظر حضرت عباس ابن عبداللہ دیکھ رہے تھے. توجہ، حضرت عباس ابن عبداللہ دیکھ رہے تھے، دیواریں کعبہ شق ہوئی، بی بی فاطمہ اندر چلی گئی. واپسی وہ دیوار بند ہو گئی. اب جیسے یہ منظر دیکھا حضرت عباس ابن عبداللہ بھاگ رہے اور لوگوں سے کہنے لگے بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی ہیں. بس اتنے میں پورا مکہ پورا کعبے کے باہر جمع ہے. رسول اللہ اور ابو طالب
काबा खुल नहीं रहा है। अब 3 दिन बाद पूरा मक्का जमा है। 13 रजब के दिन, 30 आमुल फील के दिन वापसी उस दीवार में शहाब आया। तो हजरत अबू तालिब ने कहा जाओ मोहम्मद जाकर देखो। रसूल अल्लाह अंदर चले गए, देखा बीबी फातिमा बिन्त असद की गोद में एक बच्चा है। तवज्जो है, बिस्मिल्लाह। बीबी फातिमा की गोद में एक बच्चा है। अब जैसे कहा बीबी फातिमा ने, है मोहम्मद ये बच्चा ना आंखें खोलता है ना हंसता है। बस उस बच्चे को रसूल अल्लाह ने अपनी आगोश में लिया। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगा। रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बान उस बच्चे के मुंह में डाल दी। वो बच्चा रसूल अल्लाह की ज़बान चूसने लगा। बस इतने में ही बाहर लेकर आए ना अली को, काबे से उस बच्चे को बाहर लेकर आए ना, बाहर खुशी का माहौल पैदा हो गया। अब बस इतने में ही रसूल अल्लाह ने फरमाया जिसने इसे इबादत के लिए घर दिया वही नाम भी देगा। अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे का नाम अली है। नारा हैदरी। बस उस बच्चे को लेकर अबू तालिब घर जाने लगे ना, कहीं से एक शख्स आकर कहता है अबू तालिब हम जो वो रस्म करते थे वो रस्म नहीं करेंगे। हम बच्चे को पत्थर पे छोड़ते थे और अज़दहा छोड़ दिया करते थे। अज़दहा छोड़ दिया करते थे। अगर उस अज़दहा ने बच्चे को खा लिया वो अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं था, और अगर नहीं खाया असली औलाद था। बस मुस्कुराकर हज़रत अबू तालिब ने उस बच्चे को लिटा दिया, उस पत्थर पर लिटा दिया। बस अज़दहा आया। उस इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस अज़दहा को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। बस इतने में ही सारे लोग सांप को कहते हैं हैया, और किसी चीज को छीनने को कहते हैं दर्रा। सारे लोग हैया दर्रा हैया दर्रा कहने लगे। दूर से आवाज ये सुनाई देने लगी हैदरा हैदर 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 नारा हैदरी। बीबी फातिमा बिन्त असद ने फरमाया ये मेरा बेटा हैदर है, वो शेर जो सांप को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दे। सलाम हो अबू तालिब के घराने पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वजह। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। देख अली के दर पे सवाली है कौन। और नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का। चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन। नारा हैदरी। कि हवाला भूल गया किताब सोचने दो, हवाला भूल गया किताब सोचने दो, कहाँ से ढूंढ के लाऊं निसाब सोचने दो। और अली की उम्र में ऐसा कोई सवाली दिखाओ, अली की उम्र में ऐसा कोई सवाली तो दिखाओ जिसको अली ने खुद कहा कि जवाब सोचने दो। क्या कहने, जिसको खुद अली ने कहा कि जवाब सोचो। कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि अली को मौला क्यों कहते हैं। मैं बताता हूँ अली को मौला क्यों कहते हैं, सुनेंगे। अब जब जिब्राईल अमीन रसूल खुदा के पास आए और कहने लगे या रसूल खुदा, हमने जो आपको आलिमे अरवा में दिखाया गया था उसके मुताबिक ही आपका आखिरी साल है। इस साल के बाद आप
آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. توجہ ہے. بسم اللہ. آپ رب سے ملاقات کریں گے. بس اتنے میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا اور کہا اس سال کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے, سب حج کرنے کے لیے جائیں. میں خود محمد حج کرنے کے لیے جاؤں گا. اب جب 10 ہجری کا سب سے بڑا حج تھا, رسول خدا کے ساتھ سب نے حج کیا. بس اتنے میں ہی جب یہ قافلہ مکے سے مدینہ واپس آ رہا تھا, جیسے ہی یہ قافلہ غدیر خون کے میدان میں پہنچا, جبرائیل امین واپسی اور کہنے لگے یا رسول خدا, ہم نے جو آپ پر پیغام واجب کیا تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. گویا آپ نے کوئی رسالت میں کام انجام نہ دیا. رسول اللہ نے کہا یہ نہ تھا. رسول خدا نے فرمایا جو لوگ آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے, اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اور جب سارے اصحاب آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ممبر تیار کیا جائے. سوال کیا ممبر کیسے تیار کریں؟ کہا پالین شتر سے, اونٹ کی پالینوں سے ممبر تیار کرو. بس ایک بار ممبر تیار ہوا, رسول اللہ ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. میں وہ محمد جس کو اللہ نے قرآن پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا, میں وہ محمد جس کو اللہ نے اسلام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. گویا میں تمہاری نظروں کے سامنے نہیں رہوں گا, میرا پیغام رہے گا, لیکن تم اس سے اپنی آنکھوں کو مجھے تم دیکھ نہیں پاؤ گے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے روزہ محشر ملاقات کرو تو 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا, ایک قرآن, دوسرا اہل بیت. عظمت اہل بیت بلند تر سلوات. دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے تو روزہ محشر میں مجھ سے ملاقات کرو گے. بس اتنے میں ہی اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب کو منبر پر بلایا اور سوال کیا میں کس کا مولا ہوں؟ سب نے کہا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں. بس رسول خدا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا اب بس اتنے میں ایک منافق آ کے کہنے لگا یا رسول خدا, یہ پیغام آپ اپنی طرف سے سنا رہے ہیں یا یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے؟ تو رسول خدا نے پتہ کیا فرمایا, میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان پر حرکت نہیں دیتا. تو کہا اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے تو اللہ سے کہیں مجھ پہ عذاب نازل کرے. بس اس منافق کا یہ کہنا تھا, آسمان سے آ کر ایک پتھر اس کے سر پر لگا, وہ منافق وہیں سے نار ہو گیا. بس اتنے میں جیسے ہی سارے لوگوں نے منظر دیکھا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا کی صدائیں بلند کرنے لگے. اب سب میرے ساتھ مل کے بولیے گا, علی اسم الہی ہے, علی اسم الہی ہے, علی اسم الہی ہے, علی اسم الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا, 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 زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. لوگوں نے یہ منظر دیکھا, علی مولا کی صدائیں بلند کرنے لگے. اتنے میں ہی رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا, اے اللہ,
جو اس علی کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ اے اللہ جو میرا دشمن، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ اے اللہ ان پہ اپنی رحمتیں برساتے رہنا، جو میرے علی سے محبت کرنا، ان پہ اپنی لعنت کرنا، جو میرے نعرہ حیدری اور محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان کرام، بسم اللہ۔ کہ مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا؟ یہ سینس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا؟ یہ سینس ہونا چاہیے۔ اور مصطفیٰ مرتضیٰ کو دیکھ کے بستر سمجھا گئے، مرتضیٰ کو دیکھ کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے کہ بھائی میں اور یار میں ڈیفرنس ہونا چاہیے، بھائی میں اور یار میں ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ یہ کون علی ہے؟ مولا علی کی فضیلت سنیے، سنیں گے؟ بسم اللہ۔ وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو دائرے مناقض نظام ہے، وہ علی جو علی کل غالب ہے، وہ علی جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی جو ناد علی کی فضیلت ہے، وہ علی جو مظہر العجائب بالغیب ہے، وہ علی جو داماد پیغمبر ہے، جو داماد پیغمبر ہے، وہ علی جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو معجزہ بنا۔ وہ علی جو کل سرسب سے گلستان غدیر ہے، وہ علی جو کل سرسب سے گلستان غدیر ہے، وہ علی جو حسنین کا بابا ہے، وہ علی جو زہرا کا شوہر ہے، وہ علی جو زینب کا بابا ہے، وہ علی جو امام اول ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو ناد علی کی فضیلت ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو مولا کائنات ہے، وہ علی جو استاد جبرائیل ہے، وہ علی جو صدیق اکبر ہے، وہ علی جو الف سے اسد اللہ ہے، وہ علی جو تیسے تطہیر کی جان ہے، وہ علی جو تیسے ثقلین کی شان ہے، وہ علی جو ایسے حق کی تصویر ہے، وہ علی جو عین سے عین اللہ ہے، وہ علی جو عین علی ہے۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ وہ علی جو پاؤں سے وجہ اللہ ہے، وہ علی جو پاؤں سے وجہ اللہ ہے، سب میرے ساتھ مل کر بولیے گا، وہ علی کعب سے کعبہ، میرا کعب سے کعبہ، علی علی میرا کعب سے کعبہ، علی علی میرا کعب سے قبلہ، علی علی میرا کعب سے قبلہ، علی علی میرا کعب سے قبلہ۔ علی اب علی علی کا ہی جو نام ہے جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، وہ علی جو مظہر العجائب ہے، وہ علی جو مظہر العجائب بالغرائب ہے، وہ علی جو استاد جبرائیل ہے، وہ علی جو اذان کی جھلک ہے، وہ علی جو نمازی کا نعرہ ہے، وہ علی جو خیبر کا خیبر شکن ہے، وہ علی جو خیبر کا خیبر شکن ہے، وہ علی جو توریت کی آن ہے، انجیل کی شان ہے، زبور کی آن ہے، وہ علی جو سجدے کی شان ہے، وہ علی جو اصحابہ کی عزت ہے، وہ علی جو فارس سے ممبر، وہ علی جو ممبر کی زینت ہے، وہ علی جو بستر کا وارث ہے، وہ علی جو داماد پیغمبر ہے، وہ علی جو اللہ کا ولی ہے، وہ علی جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو معجزہ بنا۔ آپ آئیے وہی علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، اور ممبر غدیر پہ پہنچا تو مولا حیدر 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 نعرہ حیدری۔ علی اللہم صلی علی محمد
आज़ादारों, जैसे ये खुश होकर फजीलतें सुनते हो ना अली की, जब मसाइब सुना करो ना तो बहुत गरीब बन के सुना करो। जैसे बीबी ज़हरा का घर लूटा था। हाँ ज़ादारो, लुटे हुए कारवां ने मना लिया इमाम हुसैन का चहलम। वो बीबी जिसे रिहाई का बड़ा अरमा था लेकिन जिंदान में रह गई। हाँ ज़ादारो, जब बुलाया है ना यजीद ने मौला सज्जाद को अपने पास, तो कहा कि हमने आपको रिहाई दी, बस रिहाई का नाम सुनना था। वो 4 साल की बहन याद आ गई जिसको रिहाई का बड़ा अरमा था। रोज पूछती थी, भैया सज्जाद रिहाई कब मिलेगी। हाँ, बस एक बार जैसी बीबी ज़ैनब ने सुना ना, बहुत रोई। बस एक बार और कहा कि यजीद से कह दो कि सारे शोहदाओं के सर दे दीजिए और एक कमरा खाली करवा दीजिए, हमें पुरसा देना है। बहुत दिन हो गए हमने दिल खोल के पुरसा नहीं दिया। बस एक बार एक कमरा खाली हुआ। अब एक बीबी कहती, वाह हुसैना, सारी बीवियां रोने लग जाती। जब चुप होती ना दूसरी बीबी कहती, वाह अकबरा, सारी बीवियां रोने लग जाती। जब चुप होती ना तो किसी बीबी ने कहा, वाह बासा। उस कमरे में कोहराम बरपा हुआ है। बस जब सर आने की बारी आई ना, अब कासिम का सर आया, जनाबे रबाब आगे बढ़ी, कासिम का सर लिया। अब जैसे ही अब अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, सर को अपने सर पर सर ले लिया। अब जब एक बार अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम उठी, आगे बढ़ी, अब्बास के सर को ले लिया। बस एक बार 2 नन्हे से सर भी आए तो बनी असद की औरतों ने पूछा, क्या इन बच्चों की माँ नहीं है? कहा तो बीबी ज़ैनब ने कहा, खबरदार, इन बच्चों की माँ मैं हूँ, लेकिन मैं बिन्ते अली हूँ। एक बार सदका दे देती हूँ तो वापस नहीं लेती। बस एक बार मौला हुसैन का सर आया, सारी बीबियाँ ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, गोद में सर लिया, दिल खोल कर सारी बीबियों ने पुरसा दिया। बीबी फिजा आगे बढ़ी, 2 नन्हे सरों को 2 नन्हे सर ले लिए। बस कहा कि बीबी इन बच्चों से विदा तो कर लीजिए। कहा फिजा मैं सदका दे देती हूँ तो वापस नहीं लेती। बस एक बार अब कहा, मौला सज्जाद ने कहा कि रूपी अम्मा ऐलान कर दीजिए, कल हम लोग मदीने वापस जा रहे हैं और उससे पहले करबला में चेलू मनाने चलेंगे। बस एक बार जब सुबह नमूदार हुई है ना तो सारी बीवियां मौजूद हैं, एक बीबी नजर नहीं आती। कहा कि बीबी ज़ैनब ने कहा कि आपकी अम्मा रबाब नजर नहीं आती। कहा चले हम अम्मा को जिंदान से ले लेंगे। अब जैसे पता है ना कैसे बच्ची एक माँ से लिपट के रोती है, वैसी जनाबे रबाब एक नन्ही सी कब्र में जिंदान में लिपट के रो रही है और कह रही है, उठो सकीना, मदीने जाने का बड़ा अरमा था, चलो मदीने जा रहे हैं। बस एक बार अम्मा का बाजू था, मैं काफिले में सवार करा। बस एक बार अब जब करबला पहुंचे ना जनाबे जाबिर सबकी लाशों को पुरसा दे रहे थे, नाबीना थे अपने गुलाम के साथ आए थे। बस इतने में ही काफिले की आहट सुनी तो कहा कि ए मेरे गुलाम, बता दे कि अगर ये मेरे मौला सज्जाद का काफिला है तो मैं तुझे रिहाई दे दूं, मैं तुझे आजाद कर दूं। तो उसने पूछा कि कोई निशानी बताए अपने मौला की। कहा उनके बाजू मजबूत हैं, 25 बरस के जवान हैं, कमर सीधी है। तो कहा कि आपके मौला नहीं है क्योंकि इनके बाजू कमजोर हैं, कमर झुकी हुई है, दाढ़ी सफेद है। बस जैसे ही मौला सज्जाद ने जाबिर को देखा ना, आगे बढ़े, खुद गले से लगाया और कहा, जाबिर मैं सज्जाद हूँ। बस एक बार
فرصہ دے کر جابر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب جیسی ساری بیویاں آئی نا مولا حسین کے لاشے پہ ساری بیویاں گر گئی. اب پھوپھی کا بازو تھا کا پھوپھی اماں بس کر دیجیے. اب امام کا حکم تھا سب رک گئی. کہا یہ دوسرا لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ علی میرے بھیا علی اکبر کا لاشا. ساری بیویاں پھر سب کے لاشے بتا دیے نا قاسم اونو محمد. اب بس اتنے میں ہی بی زینب تڑپ گئی. کہا تو نے سب کے لاشے بتا دیے لیکن بتا میرا بھائی عباس کا لاشا کہاں ہے؟ تو کہا وہ فرات کے کنارے. اب جب جا رہی تھی نا بی بی زینب نے ساری بیویوں کو روک لیا اور کہا بیویوں عباس کو بتا دینا. چادریں چھینی شرابی کے دربار میں گئے اور شرابی کے دربار میں گئے شام کے بازار میں گئے. ہمیں بے مقنع چادر شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. ہمیں پتھر مارے گئے لیکن یہ نہ بتانا سکینہ سامنے رہ گئی ہے. عباس کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بس ایک بار جب لاشیں دفنانے کی باری آئی ہے نا تو سب کے لاشیں جب دفنا دی ہے نا امام حسین کی جب باری تو بنی اسد کے مردوں سے کہا چلے جاؤ امام کو صرف امام ہی دفنا سکتا ہے. بس ایک بار امام سجاد نے نجف کا رخ کیا اور کہا ہے میرے دادا علی میری مدد کو آئیے. پھر مدینے کا رخ کیا اور کہا اے میرے جد رسول خدا میری مدد کو آئیے. پھر انہوں نے جنت البقیع کا رخ کیا اور کہا اے چچا حسن میری مدد کو آئیے. بس کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھا. قدموں کے نیچے حسن مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا. امام سجاد قبر میں اترے اور جب لاشا لے رہے تھے نا محسوس ہو رہا تھا پاس ایک بی بی بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے سجاد آرام سے لینا چچیا پیس پیس کے پالا ہے میرا بیٹا بہت چکوں سے چور چور ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ربنا تقبل